ابو نعیم نے اپنی کتاب میں مجاہد کے حالات میں لکھا ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے قول کو نقل کیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت پالے گی اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک ایسی عورت تھی، اس کے ہاں ایک تنخواہ دار ملازم تھا۔ اس عورت نے ایک لڑکی جنی۔ اس عورت نے اپنے ملازم سے کہا کہ ہمارے ہاں کہیں سے آگ لے آؤ۔ وہ نوکر آگ لینے کے لیے نکلا تو اس نے دروازے پہ ایک آدمی کو پایا۔ اس آدمی نے ملازم سے کہا کہ اس عورت نے کیا جنا ہے؟ ملازم نے کہا لڑکی۔ اس آدمی نے کہا یاد رکھو یہ لڑکی نہیں مرے گی یہاں تک کہ یہ 100 مردوں سے زنا نہ کر لے، اور یہ اپنے نوکر سے نکاح کرے گی اور اس کی موت ایک مکڑی کے ذریعے ہوگی۔ ملازم نے دل ہی دل میں سوچا کہ اللہ کی قسم میں ایسی عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہتا جو 100 مردوں سے زنا کر چکی ہو، میں ضرور اسے قتل کر دوں گا۔ نوکر نے ایک چھری لی، گھر میں داخل ہوا اور اس نے لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا اور وہاں سے بھاگ گیا اور ساحل پر پہنچ کر جہاز میں سوار ہو گیا۔ لڑکی کے زخم زیادہ نہ تھے سو اس کا علاج کر لیا گیا اور وہ لڑکی شفا یاب ہو گئی۔ جب لڑکی جوان ہوئی تو وہ اپنے دور کی حسین اور جمیل عورتوں میں شمار ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد لڑکی نے بغاوت کی، یعنی زنا کا راستہ اختیار کر لیا اور ساحل سمندر کے قریب رہنے لگی اور زنا میں مصروف ہو گئی۔ نظام ملازم بھی اپنے کام میں مصروف رہا جب تک اللہ نے چاہا۔ پھر ایک مدت کے بعد وہ ساحل پر اترا اور اس کے پاس بہت سارا مال بھی تھا۔ اس نے اہل ساحل کے علاقہ کے ایک عورت سے کہا کہ میرے لیے اس شہر میں حسین اور جمیل عورت تلاش کرو تاکہ میں اس کے ساتھ نکاح کر سکوں۔ عورت نے کہا یہاں ایک حسین اور جمیل عورت ہے لیکن وہ فاحشہ ہے۔ نوکر نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ وہ عورت اس حسین اور جمیل عورت کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہاں ایک بہت مالدار آدمی آیا ہے اور اس کے پاس بہت سارا مال بھی ہے، اور اس نے اس طرح کہا ہے۔ میں نے اسے یہ جواب دیا ہے کہ اس حسین عورت نے کہا کہ میں نے زنا چھوڑ دیا ہے اور مجھے سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس نوکر نے اس خوبصورت عورت سے نکاح کر لیا۔ ملازم کو یہ لڑکی بہت پسند آئی اور اس سے محبت کرنے لگا۔ آج اس آدمی کی پیشگوئی کا پہلا جزو پورا ہو گیا۔ ایک دن ملازم نے اپنی بیوی کو اپنے معاملے کی خبر دی اور کہا کہ میں نے اس طرح ایک چھوٹی سی بچی کا پیٹ چاک کر دیا تھا اور پھر یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ وہ حسین اور جمیل عورت نے کہا کہ میں وہی بچی ہوں، اور اس نے اپنا پیٹ کھول کر شوہر کو چھریوں کے زخم کے نشانات دکھائے۔ پھر اس عورت نے کہا کہ میں نے جسم فروشی کا دھندا شروع کر دیا تھا اور میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ 100 یا اس سے زیادہ یا کم مردوں نے زنا کیا ہے۔ شوہر نے کہا کہ تمہاری موت کا سبب ایک مکڑی ہوگی۔ اس کے بعد شوہر نے اپنی بیوی کے لیے جنگل میں ایک مضبوط محل بنایا چونے اور گج سے۔ اس کو مزید پکا کیا تاکہ کوئی موذی جانور اس میں داخل نہ ہو سکے۔ دونوں میاں بیوی اس محل میں رہنے لگے۔ ایک دن شوہر نے محل کی چھت میں ایک زہریلی مکڑی دیکھی تو اس نے کہا کہ مکڑی ہے۔ عورت نے کہا یہ مکڑی ہی ہے، میں اسے قتل کر دیتی ہوں۔ وہ عورت اس مکڑی کی طرف آئی اور اس نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا۔ وہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے مکڑی کو مسلنے لگی۔ مکڑی نے اس عورت کے انگوٹھے میں کاٹ لیا جس سے اس مکڑی کا زہر اس عورت کے جسم میں اثر کر گیا، سو اس عورت کا پاؤں سیاہ ہو گیا اور اس کی موت ہو گیا۔